إن الحمد لله وحده بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لا يحبه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم حضرات، نوجوانوں، بزرگوں، خواتین اسلام، پردہ نشی ماؤں بہنوں، ہم اللہ کا جتنا شکر احسان بجا لائیں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس رمضان سے ملایا اور ساتھ ہی ساتھ شب قدر جو پہلی رات ہے اس کا اہتمام کرنے کی حتی المقدور توفیق بھی عطا فرمائے. اس وقت میں نے قرآن حکیم سے سورہ انفال کی چند آیتیں اور سورہ عنکبوت کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. پھر ایک حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری میں صحیح سند سے لائے ہیں، آپ حضرات کے گوش گزار کی انہی آیات و حدیث کی روشنی میں مومن کے اوصاف اس عنوان سے کچھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین مجھے حق اور صحیح کہنے اور ہم تمام کو حق اور سچ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین. برادران اسلام، اللہ کا اطاعت گزار اور رسول آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار مومن اور مسلمان ہوتا ہے. انہیں 2 ہی ناموں سے جانا جاتا ہے اور مومن اور مسلمان میں تھوڑا سا فرق ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو کلمے کی شہادتین یعنی اللہ کے الہ ہونے، رب معبود ہونے کی گواہی دے، دوسرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول آخر الزماں ہونے کی گواہی دے. اسی طرح نماز کا پابند ہو، اگر اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو اللہ کے گھر کا بیت اللہ کا حج کرتا ہو، یہ مسلم کہلاتا ہے. اسی طرح اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنے والا،
اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھنے والا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا، بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھنے والا، تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ اور مومن اور مسلمان کے اندر جو صفات شریعت نے بتائی ہیں، اپنے اندر داخل کرنے والے کو ہی اصل میں مومن اور مسلمان کہتے ہیں۔ اس کو ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ معاشرہ اور سوسائٹی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شے کے کچھ نہ کچھ اصطلاحی نام ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں مذہب، خاندان، قبیلہ، اسی طرح نباتات اور جمادات میں بھی کچھ اصطلاحی نام ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں سیب، انگور اور دیگر پھل۔ جمادات میں نام ہوتے ہیں، پتھر ہے، اینٹ ہے، پہاڑ ہے۔ یہ جو نام بتائے جاتے ہیں، جو اصطلاحی نام رکھے جاتے ہیں، ان کے ہر ایک کے وصف ہوتے ہیں، اپنے وصف کی بنا پر ان کے نام ہوتے ہیں۔ جیسے مثلاً ایک آدمی اپنے آپ کو جاگیردار کہتا ہے، حالانکہ وہ جاگیردار خاندان سے نہیں ہے، تو اس بندے کو لوگ نظر تعجب سے دیکھتے ہیں کہ بھائی تم تو اصل میں جاگیردار نہیں ہو، پھر جاگیردار لگاتے کیوں؟ ایک بندہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے، حالانکہ شریعت کے معاملے میں بہت بے راہ رو ہے، اس کو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو سید کہتا ہے اور نہ اللہ کا فرما بردار ہے، نہ رسول کا اطاعت گزار ہے۔ تو جس کے اندر اگر بندہ کہے اور وصف نہ ہو تو پھر اسے لوگ تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ، پھل ہے، مارکیٹ میں پہنچے لانے کے لیے، دو صورتیں ہیں۔ ہم لانے گئے ہیں سیب، اب دکاندار ہمیں انگور یا آم پکڑاتے ہوئے، تھماتے ہوئے کہتا ہے لیجیے آپ کا، تو ہم ہاتھ میں لیتے ہوئے کہیں گے یا تو تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یا تو مجھے بے وقوف سمجھ رہا ہے، نہیں تو خود بے وقوف ہے۔ میں نے مانگا سیب، تو آم تھماتے ہوئے یا انگور تھماتے ہوئے مجھے کہہ رہا ہے یہ لو سیب۔ یہ مثال سمجھتے جائیں۔ ذائقہ پھل کا ہوتا ہے، بغیر ذائقہ چکھے بندہ پھل خریدتا نہیں ہے، گرچہ ظاہر میں کتنا ہی دلنشین، دلکش کیوں نہ ہو، بظاہر لال کیوں نہ ہو، اگر میٹھا نہ ہو تو آدمی خریدتا نہیں ہے۔ یعنی اس کی صفات ان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ایسا ہی بعین ہی مسلمان اور مومن کے اندر اس کی صفات کا داخل اور شامل ہونا ضروری ہے، تبھی وہ اپنے اسم بامسمہ ہوگا۔ اگر صفات نہیں ہے تو پھر وہ اسم بامسمہ نہیں ہے، وہ ایسا پھل ہے جس میں ذائقہ نہیں، ایسا پھل ہے جس میں ذائقہ نہیں۔ تو ذائقہ نہ ہو تو اس پھل کو انسان خریدتا نہیں۔ جس کے اندر مٹھاس نہ ہو، جس میں ذائقہ نہ ہو، ایسے مسلمان کا مسلمان ہونا فائدہ مند ہے۔ مثال سمجھ رہے ہیں؟ آپ غور کریں، اب وہ کون سی صفات ہیں، کون سے اوصاف ہیں؟ اوصاف وصف کی جمع ہے، اور وصف کے معنی صفت ہوتا ہے، صفت کی جمع صفات ہوتی ہے۔ کون سی صفات ہے، کون سے اوصاف ہیں جو ایک مومن اور مسلمان میں ہونے چاہیے، ضروری ہے؟ اس کو بھی جانتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت مومن میں، مومنہ میں ایمان کی ہونی چاہیے۔ اگر ایک مومن اور مومنہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، تو پھر اس کا مومن ہونا فائدہ مند ہے۔ یہ پہلی صفت، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں رکھی جائے گی۔ دوسری صفت آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، اللہ نے جو نظام جاری کیا ہے، یہ سلسلہ جو موت و حیات کا دراز کیا اللہ رب العالمین نے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ بندوں میں سے ان بندوں کو چنے جو اس کے فرما بردار ہیں، جو اس کے اطاعت گزار ہیں، جو اس کے بندے ہیں۔ یعنی حق اور باطل کو فرق کرنے کے لیے، سچ اور جھوٹ کو الگانے کے لیے
مومن اور غیر مومن کو الگ کرنے کے لیے اللہ نے یہ سلسلہ دراز کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے قرآن میں اللہ نے کئی جگہ پہ کہا ہے، سورہ ملک پڑھیے، اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پروردگار نے اسی لیے تو زندگی دی ہے ہمیں، اسی لیے تو یہاں پہ ہم جو پنپ رہے ہیں، آئے ہیں، اسی لیے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میں نے بھیجا، اس کو بچپن سے جوان کیا، جوان سے بڑھاپے پہ پہنچا، یہ میرا فرما بردار ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اب غور کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 2-3 میں ارشاد فرماتا ہے، پہلی آیت الف لام میم، پھر فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ الف لام میم، احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کیا ہوا ہے ان یترکوا، چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، صرف اپنے آپ کو کہیں مومن ہے بس؟ نہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہم لا یفتنون، اگر ایمان والے ہیں تو آزمائش طے ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ ایمان والے ہیں تو آزمائش طے ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مومن ہوگا تو اس کی آزمائش ہوگی، اور آزمائش کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک بظاہر تو سزا دکھتی ہے، لیکن آزمائش یہ ہوتی ہے جو مومن کے حق میں ہو کہ اس کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ مومن کے حق میں اگر آزمائش ہے، مصیبت ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کا درگزر کرتا ہے۔ اور اسی لیے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اشد الابتلاء الانبیاء، دنیا میں آزمائش اگر ہوتی ہے تو شدید قسم کی آزمائش کس کی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ انبیاء کی۔ ہم اور آپ تھوڑے سے آزمائش میں پڑھتے ہیں تو بولتے ہیں بڑی تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اشد الابتلاء الانبیاء، شدید ترین آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نا، انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو بکلمات، کئی طرح سے، کئی کلمے سے، کئی طریقہ کار سے آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کیسے کیسے آزمائے گئے ابراہیم علیہ السلام، ہر آزمائش میں پورے اترے۔ آپ غور تو کریں، ایک نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے، بیٹے کو زمین تلے جھکا کے لٹا کے چھری ان کے گلے پر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ اللہ اوپر سے پکارتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تیری آزمائش پوری ہو گئی، تو نے اپنا سچ پورا کر دکھایا، تو پروردگار کا فرمانبردار ہے۔ قد صدقت الرؤیا، بس میری آزمائش یہیں تک تھی۔ ذبح کر رہے بیٹے کو، ذبح ہو رہا ہے دمبا، اللہ اکبر۔ تو اللہ آزماتا ہے، جتنا بندہ ایمان والا ہوگا اتنی زیادہ اس کی آزمائش یقینی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الامثل فالامثل، یعنی جیسا ایمان ویسا اس کی آزمائش۔ یوسف علیہ السلام آزمائے نہیں گئے، کنویں میں پہنچ کر کیا دعا کرتے پتہ ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ انی اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کنویں میں پہنچے ہوئے بالکل بے سہارا، صرف پروردگار دیکھ رہا ہے، وہی سہارا ہے، وہی حقیقت میں ان کا دیکھ ریکھ کرنے والا اور حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ سے متوجہ ہوتے کہتے ہیں انی اشکو بثی، اے لوگوں میں اپنی تکلیف کو میرے پروردگار کو سناؤں گا، میرے غم کا اظہار پروردگار سے کروں گا۔ اور جب اللہ رب العالمین سے انہوں نے اپنا غم ظاہر کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو بحفاظت و سلامت کنویں سے نکال لیا۔ انتظام اللہ نے کیا، آزمائش ہوئی، نتیجہ آخری میں کیا ہوا؟ انی، اللہ کہتا ہے قرآن میں، ایک وقت آ گیا تھا یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے کے مالک ہو گئے تھے، بادشاہ بن گئے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی آزمائش میں بندہ فٹ ہو جائے تب۔ یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آزمایا، دیکھ لیجئے، اگر آزمائش میں پورا نہ ہوئے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے گرفت آ جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف گئے تھے، اللہ رب العالمین کے حکم سے پہلے ہی وہاں سے نکل پڑے تھے۔ عوام، وہ اس وقت کے لوگ، امت بہت ستا رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے گمان کر لیا کہ غالباً اب یہ
میری سننے والے نہیں ہے، یہ اللہ کے نافرمان ہی ہے، بس یہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ یونس علیہ السلام کی ادب پسند نہیں آئی۔ اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگتا تھا اور کشتی میں سوار ہوتا تو یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا کہ کشتی ہچکولے کھانے لگتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی چل رہے ہیں، اب جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی کچھ دور جاتی ہے تو ہچکولے کھانے لگتی ہے۔ جو ملا ہوتا ہے کشتی چلانے والا اور دیگر جو جانکار ہوتے ہیں کہتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ رہا ہے، آقا سے فرار ہو رہا ہے۔ چنانچہ جو ہے تلاش کیا جاتا ہے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ اب سب کے نام سے قرہ ڈالا جاتا ہے، قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی والے جانتے تھے یہ تو بڑے متقی اللہ والے ہیں، یہ ممکن ہے نہیں، اور یہ تو آزاد بھی ہیں۔ پھر سے قرہ ہوتا ہے، پھر سے یونس علیہ السلام کا نام، پھر سے قرہ آتا ہے، پھر سے یونس علیہ السلام کا نام۔ جب 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوتا ہے تو اہل کشتی ان کو جو ہے سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ قرآن میں پڑھیے، اللہ رب العالمین نے بار بار نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اللہ کی مدد نہیں ہوتی، لنبذ بالعراء وهو مذموم، یہ پھینک دیے جاتے تھے، بہت ذلیل ہو جاتے تھے، اللہ کہتا ہے۔ لیکن اللہ کی مدد تھی۔ کیوں مدد تھی معلوم؟ سمجھ گئے تھے، آزمائش میں پڑ گئے ہوں، مچھلی کے پیٹ میں جا کے کیا کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین وہاں سے بحفاظت نکال لیتا ہے۔ یونس علیہ السلام کا دیکھ لیجیے آزمائش، کہ آپ جانتے نہیں ہیں، ہم اور آپ تھوڑی آزمائش میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں صرف چہرہ بچا ہوا تھا، جسم کا چہرہ چھوڑ کر جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں سے جو ہے کیڑے نہیں نکل رہے تھے۔ یونس علیہ جو ہے ایوب علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہ بہت تکلیف میں ہوں، بہت مصیبت میں، پریشانی میں ہوں، نہیں، ربی انی مسنی الضر، اے پروردگار مجھے ایک تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ تو مجھ پر رحم کر۔ اللہ رحم فرما دیتا ہے۔ تھوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی جائزہ لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں پلے بڑے تھے؟ فرعون کے دربار میں۔ اب جب پلے پڑے گئے، بڑھ گئے اور جوان ہو گئے تو ایک قبطی نے جو ہے مطالبہ کیا، مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام مدد کرنے پہنچے، ایک گھونسا مارا، مر گیا اسرائیل۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو فرار ہونا پڑا۔ کسی نے آگے خبر دیا کہ فرعون اس کا لشکر تمہیں مارنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ مدین جب پہنچتے ہیں شعیب علیہ السلام کی جگہ پر، ان کے جہاں وہ مقام تھا، تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کیا دعا کرتے جانتے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہے پروردگار جو بھی تو میری طرف اتار دے، ایسی کنڈیشن ہے کہ میں اس کا محتاج ہوں، بہت اللہ اس کنڈیشن میں ہوں کہ بس جو بھی تو مجھے دے دے، اللہ انتظام فرما دیتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آزمائے نہیں گئے؟ روایتیں بتاتی ہیں، احادیث بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سے آپ کو نبوت کی زندگی ملی تھی اس وقت سے اخیر زندگی تک آپ آزمائشوں میں گرفتار رہے، پریشانیوں میں، دنیاوی امتحانات میں گھرے رہے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ آزمائش ایمان اور اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس پوری تمہید کے بعد ہمیں جو سبق ملتا ہے کیا معلوم؟ آزمائش میں مومن کا وصف یہ ہے کہ صبر کرے۔ کیا کرے؟ صبر کرے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے مدد دو طرح سے چاہو، بالصبر، صبر سے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے صبر جو ہے نا بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ معلوم انسان جو ہے اللہ نے اس کو بے صبرہ ہی پیدا کیا ہے، صبر اس سے ہو نہیں پاتا ہے۔ دیکھ لیجیے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا شاندار واقعہ، قرآن پڑھیے نا، سورہ کہف کا مطالعہ کیجیے۔ آپ جانتے ہوں کہ بار بار حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے سفر میں، کیوں ہوا تھا معلوم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا موسیٰ بتاؤ تمہارے اس وقت جو ہے دنیا میں سب سے جانکار کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو گمان ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے جانکار اور کون ہو سکتا ہے؟ اس اپنے گمان میں، حسن ظن میں کہہ دیا انہوں نے کہ بس میں ہی، مجھے لگتا ہے میں ہی ہوں۔ پروردگار کو حضرت موسیٰ کی علیہ السلام کی ادب پسند نہیں آئی۔ کہا موسیٰ تم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ میں سب سے زیادہ جانکار ہوں؟ میرا ایک بندہ ہے موسیٰ تیرے سے زیادہ جانکار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو جاتے ہیں، ایک تو غلطی،
پھر اس کے بعد کہ ایسا کوئی بندہ ہے جو مجھ سے بھی زیادہ جانکار ہے؟ اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں پروردگار میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ مل لو، فلاں جگہ پہ میرا بندہ ہے، نشانی بتائی جاتی ہے، پورا واقعہ پڑھیں کتنا شاندار اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اپنے جو ہے ساتھی سے، یوشع بن نون ان کے ساتھی تھے، اس وقت تو غلام تھے یا ان کے ساتھی تھے یا خدمت گزار تھے، جو بھی ساتھ میں لیتے، بولتے چلو ہمیں ایک سفر پہ جانا ہے، ساتھ میں مچھلی لے لو، مچھلی لیتے چلتے رہتے، ایک جگہ تھکتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر چلتے ہیں، ایک جگہ آرام فرماتے ہیں، اٹھ کر کہتے ہیں جب نیند ان سے بے خبر جاگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں لاؤ تھوڑا کھانے کا کیا ہے۔ اس دوران ایک اور واقعہ ہوتا ہے، ان کا جو خدمت گزار یوشع بن نون ہوتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، بعد میں اللہ نے انہیں بھی نبی بنایا، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ اپنے توشہ دان میں سے مچھلی جو بھنی ہوئی پکی ہوئی ہے زندہ حالت میں نکل کر سمندر میں جا رہی ہے، بڑا عجیب لگتا ہے۔ سوچتے ہیں جب حضرت موسیٰ بھی آرام کر رہے ہیں اٹھیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا۔ بڑے چھوٹوں کا ادب بھی سکھایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں نے اس کو بھی کھو دیا ہے۔ وہ ان کا درجہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس وقت تو چھوٹا تھا، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر بولے اٹھ جائیں گے تو بتا دوں گا۔ ادب و احترام تھا ہمارے معاشرے میں، بڑا کون چھوٹا کون سب لیول، اور آج تو چھوٹے بڑے بڑے چھوٹے ہو رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاگے تو وہ جو ان کا خدمت گزار تھا یوشع بن نون، وہ بھول گیا بتانا۔ قرآن نقل کرتا ہے فانسانی الشیطان، شیطان نے اس کو بھلا دیا بتانا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سفر باندھ لیے، پھر چلنے لگے۔ اب جب بھوک کا احساس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لاؤ کھانا، پھر یاد آیا اس کے ارے ہاں کھانا تو غائب ہو گیا ہے، مچھلی تو بھاگ گئی ہے۔ بولتا ہے ارے موسیٰ علیہ السلام مجھے بتانا تھا، میں بھول کے بتانا، ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتا ہے ارے وہی تو جگہ تھی جہاں اللہ نے ٹارگیٹ دیا تھا جانا تھا، کہاں پہ؟ بولے چلو میں بتاتا ہوں۔ جاتے ہیں پھر واپس۔ اب جب اس جگہ پہ جاتے ہیں وہاں سے حضرت یوشع بن نون جو تھے وہ ہٹ جاتے ہیں، اللہ نے ان کو ہٹا دیا ہے۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو چادر اوڑھے بیٹھا ہے، پہچان تو معلوم ہو گئی تھی، اللہ نے اشارہ دے دی یہاں ملے گی۔ اب اس کے بعد حضرت خضر سے ملتے ہیں۔ خضر کی بات چلی تو وہ بتا دوں، بعض لوگ حضرت خضر کے تعلق سے بدعقیدگی خاص طور سے صوفیت میں پائی جاتی ہے کہ آج بھی زندہ ہے اور لوگوں کے لیے کشف کا کام کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ایسا ویسا ہے۔ اس کی کہیں کسی حدیث میں صراحت نہیں۔ اب اگر کوئی ایسے کاشف اپنے آپ کو کہے میں حضرت خضر سے ملا ہوں، سب بکواس۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے رہنمائی کی آپ تک پہنچنے کی، میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، کچھ وقت بتانا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انک لن تستطیع معی، بولیے معی صبرا۔ خضر علیہ السلام نے کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ تیری صبر کی طاقت نہیں ہے، انسان ناشکرہ بے صبرہ ہے، کہتے ہیں نہیں کی طاقت رکھتا ہے، میرے ساتھ تو صبر نہیں کر پائے گا، چلے گا تو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں صبر کروں گا۔ ٹھیک ہے بولے چل، واقعہ جانتے ہیں نا۔ اب چلے، چلتے ہوئے جب کشتی میں بیٹھتے ہیں، اچھی بھلی کشتی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خضر علیہ السلام جو ہے، اب میں نے خضر کے بعد علیہ السلام کا ہے، یہ بھی جو ہے متردد معاملہ ہے۔ بہرحال حضرت خضر نے جو ہے کشتی میں تھوڑا سوراخ کر دیا، اس کو عیب دار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوک دیا، ارے اچھی بھلی کشتی کو آپ عیب دار بنا دے رہے ہیں۔ خضر نے یاد دلایا کہ بھائی تم کو میں بولا تھا نا صبر کرنا نہیں ہوگا تم سے، ٹوک دیا نا۔ نہیں بولے سوری معذرت، چلے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آگے سفر ختم ہوتا ہے، سفر ختم ہوتے ہی سے ایک دیوار دکھتی ہے، گر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر اٹھتے ہیں، جو ہے دیوار بناتے، دونوں مل کے بنا لیتے ہیں۔ دیوار جب تیار ہو جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں ارے بھائی دیوار بناؤ، کچھ اجرت تو لے لیتے ہیں۔ خضر بولتے دیکھو بس تم نے کو میں بولا تھا نا صبر نہیں کرو گے، پھر نہیں، پھر معذرت، دوبارہ نہیں پوچھوں گا۔ چلو بھائی پھر آگے جاتے ہیں، ایک بچہ کھیلتا، اچھا ہنسی مذاق کرتا وہ بچہ نظر آتا ہے، لڑکا۔ خضر ایک مارتے ہیں، مر جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم نے ایک لڑکے کو مار دیا، اقتلت نفسا زکیا بغیر نفس، بغیر کسی جرم کے تم نے مار دیا۔ حضرت خضر کہتے ہیں بس ھذا فراق بینی و بینک، اب بس میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا،
تو صبر نہیں کر پا رہا ہے اور میں اب اس سے زیادہ تیرے کو آگے نہیں لے چل سکتا ہوں، تجھے نہیں لے جاؤں گا۔ بولے ٹھیک ہے بھائی، اب جب نہیں لے جانا ہے طے ہو گیا ہے، آپ نے فیصلہ ہی کر لیا ہے میری غلطی کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے، اب مجھ کا اس کا حل بھی بتا دو، جو تم نے 3 کام کیے۔ چنانچہ کہتے ہیں دیکھو کیسا ہے، ایک کشتی جو ہے نا غریب لوگوں کی ہے، اور بادشاہ آگے ہے، وہ جو خوبصورت اچھی بے عیب کشتی دیکھتا ہے تو اس کو قبضے میں کر لیتا ہے۔ اگر میں نے سوچا کہ اگر یہ عیب دار ہو جائے گی تو پھر وہ بادشاہ قبضے میں نہیں کر پائے گا، اس لیے میں نے تھوڑا سا عیب لگا دیا۔ عیب ہے، اب وہ نہ کشتی قبضے میں کرے گا نہ غریب کی پیٹ پہ لات پڑے گی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے کیا۔ اچھا پھر بولے وہ دیوار کیوں نے اس سے اجرت لی؟ بولے اس لیے کہ دیوار کے نیچے دفینہ خزانہ دفن ہے، اگر وہ بچوں کا نادان بچے ہیں، اگر وہ ابھی دیوار نہ اٹھائی جائے تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کے جوان ہونے سے پہلے دیوار ڈھسل جائے اور خزانہ بجائے بچوں کے ملنے کے دفینہ کوئی اور لے کر چلا جائے، اس لیے میں نے یہ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جواب تو ایک دم معقول ہے نا، ٹھیک ہے۔ قتل کیوں کیے؟ لڑکا تو جو ہے قتل تو نفسن ذکیہ، اچھا بھلا تھا، کوئی جرم نہیں کیا تھا، تم نے قتل کر دیا۔ نہیں، مسئلہ وہ نہیں ہے۔ حضرت خضر کہتے ہیں اصل میں لڑکا جو ہے یہ شرارتی ہے، یہ بے دین ہے، اور اس کے ماں باپ دیندار ہیں۔ یہ بچہ اگر بڑا ہوتا تھا تو اپنے ماں باپ کو بے دین کر دیتا تھا، اسی لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نوازنے والا ہے، وہ اس کے والدین کو دوسرا اور اولاد نواز دے گا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، ما فعلتو، میں اپنے نفس سے نہیں کیا ہوں یہ سب، یہ پروردگار کی طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملتا ہے کہ ہاں، جب کہا تھا نا انہوں نے، ایک آدمی نے پوچھا تھا موسیٰ سب سے زیادہ جانکور کون ہے؟ جب غلطی ہوئی تھی نا تو موسیٰ علیہ السلام کو پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ غلطی کی یہ سزا۔ بہرحال اس میں یہی جب سبق ملتا ہے کہ آزمائش پر، امتحان میں صبر ضروری ہے، اور انسان اس میں بے صبر ہے۔ آپ غور کریں، صبر کے تعلق سے جو ہے، اب باتیں تفصیلی نہ ہو جائیں، جو لغت کے ماہرین ہیں انہوں نے 3 چیزیں لکھی ہیں۔ حبس اللسانی عن الشکوہ، زبان کو پر شکوہ لانے سے بچنا، یہ صبر ہے۔ حبس الجواہ عن التشویش، جو اعضاء و جوارح ہیں نا، ان کو الجھن اور پریشانی میں ڈالنے سے روکنا، یہ صبر ہے۔ اور ایک چیز ذہن سے نکل رہی ہے، تو یہ 3 چیزیں اگر ملی ہوگی تو صبر ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صبر ایک بندہ اگر جو مومن کا وصف و صفت ہے اپنے اندر داخل کر لے گا، جو کہ آج امت میں بہت کم نظر آتا ہے، صبر آج امت میں ہمارے آپ میں بہت کم ہے، اگر ہم صبر داخل کر لیں گے۔ لیکن صبر بہت وسیع معنی ہے، ہم اس کو نہ سمجھے کہ مختصر معنی ہے، بہت وسیع معنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اوامر جتنے بتائے ہیں ان کو اختیار کرنا اور اس پر صبر کرنا۔ جیسے مثال کے طور پہ شب قدر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فضیلت بتائی ہے؟ اس کو جاگنا ہے، محنت کرنا ہے، ذکر و اذکار میں گزارنا ہے، اور اللہ کی فرما برداری میں رضا حاصل کرنے کے لیے پوری رات گزار دینا ہے۔ یہ اوامر میں سے ہے نا، اس کو کر لینا ہی صبر ہے۔ سردی کا بڑا کڑاکے کا دن چل رہا ہے، بڑی سردی ہے، بستر سے اٹھ کر کمبل چھوڑ کر مسجد تک آنا، یہ صبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اسی طرح کڑاکے کی سردی میں ٹھنڈ پانی سے وضو بنانا اگر میسر گرم نہیں ہے تو یہ صبر ہے۔ برائی نظر آ رہی ہے، اپنے آپ کو بچا لینا برائی سے، یہ صبر ہے۔ اچھائی دکھ رہی ہے، طاقت ہے، کر لینا، یہ صبر ہے۔ یعنی جتنے بھی اوامر ہیں ان کو اختیار کرنا صبر، جتنے بھی منہیات ہیں، جتنے بھی جو رکاوٹی ممنوع چیزیں ہیں ان سے رک جانا مومن کے لیے صبر ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، زندگی بھر کا دن اور رات کا دیکھ لیں، کتنے اوامر کو اختیار کر رہے ہیں، ہمارے اندر صبر ہے کہ نہیں؟ کتنے منہیات سے ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں، ہمارے اندر صبر ہے کہ نہیں؟ اگر اوامر کا پورے اوامر کو اختیار کر رہے ہیں، فرائض کو، احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کیے ہوئے تو ہم صبردار ہیں۔ اگر منہیات سے اپنے آپ کو ہم نے روکا ہے تو ہم صبردار ہیں۔ اگر نہیں روک پا رہے ہیں تو پھر اعلان نہ کرے کہ ہم مومن ہیں۔ وہ مومن کے لیے
پہلی صفت ایمان، دوسری صفت صبر، دوسرا وصف صبر کا فائدہ بھی بتا دوں۔ صبر اگر آدمی کرے تو جنت طے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مجاہد راوی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں اور راوی بھی ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے مجاہد، تم کسی جنتی خاتون کو دیکھنا چاہو گے؟ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ان کے لیے بڑا سبق آموز یہ جملہ، یہ واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اے مجاہد، کیا تم کسی جنتی خاتون کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت مجاہد کہتے ہیں خیر بات ہے نا، تعجب خیز بات ہے، ارے بالکل دیکھنا ہی چاہتا ہوں، کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جو سامنے سیاہ کالے کلر کی جو آ رہی ہے خاتون، یہ جنتی عورت ہے۔ اللہ اکبر! آج ہم جو ہے پریشان ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، ٹیپ ٹاپ میں لگے ہوئے ہیں، بال ہو تو ایسا، جسم ہو تو ایسا، اور کپڑے ہو تو ایسے، یہ ہو تو ایسا، وہ ہو تو ویسا۔ ہمارے اسلاف کیا تھے؟ دیکھ لیجئے، حاضر المرأۃ السوداء، یہ جو سیاہ رنگ کی آ رہی ہے نا خاتون، یہ جنتی ہے۔ حضرت مجاہد کہتے کیسے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ خاتون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکوہ کر رہی تھی۔ کیا شکوہ کر رہی تھی جانتے ہیں؟ کیا کہہ رہی تھی؟ اللہ کے نبی، اے محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے نبی ہونے کی، رسول ہونے کی، اللہ پر ایمان ہے، مجھے ایک بیماری لگی ہوئی ہے، اب میرے لیے دعا کر دیں۔ بیماری جانتے ہیں؟ ایک خاتون کو لگی ہوئی ہے، کائے کی بیماری؟ میری مائیں سن رہی ہے، تھوڑی سی تکلیف پہ آہو بکا کرنے والی میری ماں اور میری بہن سن لے ہوئے، یہ ہماری اسلاف تھی، یہ ہماری صحابیات تھی، میری بیماری مجھے لگ گئی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ مرگی ہے۔ مرگی بیماری جانتے ہیں آپ؟ اللہ ہر مومن اور مومنہ کو اس سے محفوظ رکھے، بہت خطرناک، آدمی پاگل مجنون جیسا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو ایسی بدعقیدگی ہے مرغی کے تعلق سے، کوئی اس کو چپل سنگھاتا ہے تو کوئی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ بہرحال اگر حکمت ہے ٹھیک ہے، لیکن بدعقیدگی تو بالکل بچنا چاہیے۔ تو وہ دماغی سطح سے انسان معاف ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے دماغ کام نہیں کرتا ہے، چکر وغیرہ آتا ہے، گر جاتا ہے، بے ہوش ٹائپ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بیماری صحابیہ کو لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیماری لگی ہے، ایک مرغی آ کے دورہ پڑتا ہے میرے اوپر، کیا کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ غور کیجئے مسلمانوں، میرے بھائیوں، آپ غور کریں، میری بہنیں غور کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مریضہ سے، اس صحابیہ سے کیا کہا تھا؟ کہا تھا ان شیتی دعوت لک، ان شیتی صبرتی ولکل جنہ، اگر تو چاہے صبر کر لے تیرے لیے جنت ہے، وَإِن شِئْتِ دعوت لکی ان یعافیک اللہ، اگر تو چاہے گی تو میں تیرے لیے اللہ سے دعا کر دوں گا۔ اور محمد الرسول اللہ دعا کریں اور رد ہو سکتی ہے، ہماری ہم جیسے ایرو گوروں کی رد ہو جائے گی۔ جب محمد الرسول اللہ کا ہاتھ اٹھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ جب بھی محمد الرسول اللہ نے روتے گڑگڑاتے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے آپ کی ادا کو قبول کر لیا ہے۔ کیا ہم جانتے نہیں احد کے معاملے میں گڑ گڑا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجیے، اللہ رب العالمین سن لیا آپ کی، آپ اٹھ جائیں، صبر کر لیں۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ اے پروردگار، اے پروردگار، اگر یہ چھوٹی سی ٹکڑی آج اس دنیا میں نہ رہی تو پروردگار تیری عبادت کرنے والا کوئی بچے گا نہیں، اللہ حفاظت کر، اللہم ھذہ الاصابع، یہ چھوٹی ٹکڑی کی حفاظت کر۔ اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، جانور مر رہے ہیں، لوگ بھوکے پیاسے ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ کنڈیشن تھی اس وقت، قحط کا معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں اس کی آہو پکا، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے پروردگار یہ بندہ تیرا پکار رہا ہے، پروردگار اپنی رحمت کا نزول فرما۔ صحابہ کرام کہتے ہم تلتلاتی دھوپ میں آئے تھے، جب ہم گئے تھے تو کیچڑ میں گئے تھے، کس نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ ہاتھ اٹھا دے تو رد نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ رد ہوا ہے، کسی کے ذہن میں ہے؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا
اور رد ہو گیا، نہیں اللہ نے قبول کیا، کوئی ہاتھ اٹھا کر بتائے ایک دعا جناب محمد رسول اللہ کی رد ہوگی؟ بولیے نہیں جی نہیں، وہ دعا نہیں تھی، جزاک اللہ خیر، وہ دعا نہیں تھی، دعا کی آپ نے رد ہوئی نہیں، وہ قبول. ماشاء اللہ، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ کی عمر برکت ہے، آپ لوگوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبول کرے. جناب محمد رسول اللہ نے 3 دعائیں کی تھی. پروردگار میری امت کو تباہ مت کر دینا، ایک ساتھ اللہ نے قبول کر لیا. پروردگار میری امت پر کوئی آفت آسمان سے زمین سے مت بھیج دینا، ایک ساتھ پوری امت تباہ ہو جائے، اللہ نے قبول کر دیا. پروردگار میری امت میں افتراق اختلاف کو ختم کر دے، پروردگار نے کہا نہیں، یہ قبول نہیں. بہرحال اس کے بعد سب دعائیں قبول ہوئی. ابھی آتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ، صبر کر لے گی تو جنت، نہیں تو میں تیرے حق میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے عافیت دے دے گا. اب وہ خاتون تھی، آج ہم جیسے گنہگار نہیں تھے کہ جنت کا پروانہ ملے اور ہم جو ہے سوچنے لگے. فوراً اس نے کہا ہمارا موازنہ کریں ہم اپنے آپ کا. اللہ رب العالمین نے یہ اس بارے میں جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. 100 میں سے 50 ہیں، بقیہ 150 کہاں ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہماری کیفیت ہے، یہ ہمارا عالم ہے، ہماری حالت ہے. ہم جانتے ہیں ہمیں اعتماد پورا نہیں ہے، ہم اعلان کرتے مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا، جیسے صفات مومن کی ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر داخل اور شامل نہیں ہے، ہمارے اسلاف میں تھی. تو صحابیہ نے تھوڑی دیر سوچا نہیں کہ کہتی ہے نہیں صبر کروں، کیوں معلوم بدلے میں کیا ہے؟ جنت بس. لیکن کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیماری کے لیے میرے مت دعا مت کیجیے، میں صبر کر لوں انشاءاللہ. دیکھ رہے ہیں نا ہماری خواتین میری سن رہی ہے، میری ماں بہنیں، یہ اتنی بڑی آزمائش میں بھی صبر کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی صبر کروں گی میری جنت ملنی ہے. بولے ہاں ملے گی، بس ٹھیک ہے صبر کر لیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ ہے میرے ساتھ. کیا ہے بھائی؟ جب میں مرگی کا دورہ میرے اوپر پڑتا ہے تھوڑا برہنہ ہو جاتی ہوں، بے پردہ ہو جاتی ہوں. اے خاتم النبیین، اے سرور کائنات، اے میرے نبی اور رسول، آپ میرے حق میں صرف اتنا کر دے دعا اللہ سے کہ اللہ رب العالمین میں مرگی کے دورے میں پڑھوں چلے گا، لیکن اللہ بس یہ نہ کرے کہ میرا برہنہ جسم ہو جائے یا بے پردہ ہو جاؤں، نیم برہنہ ہو جاؤں، اللہ بس اس سے محفوظ رکھے. اسی کو کہا تھا حضرت عبداللہ بن عباس نے، اگر تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ خاتون ہے جو آ رہی ہے. کیوں ملی تھی جنت؟ صبر. یہ مومن کا سب سے بڑا وصف ایمان کے بعد ہے صبر، بہت بڑا وصف ہے. اگر صرف اسی پہ بولے جائے تو راتوں بیت جائے. یہ اتنا بڑا وصف ہے صبر، آج ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اندر ایمان کے تعلق، ایمان کے بعد صبر بھی عطا فرما دے. غور کریں، صبر کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے 2-3 باتیں ضروری ہے، پہلے وہ بتا دوں پھر اپنے آگے چلتا ہوں. صبر جو ہے 3 سے 4 شرطیں ہیں صبر کی. اگر یہ 3 سے 4 شرطیں نہیں ہیں صبر میں تو پھر صبر نہیں. کیا 3-4 شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اگر صبر کر رہا ہے تو ابتغاء لوجہ ربی، اپنے پروردگار کی رضا اور خوشنودی کے لیے صبر. جیسے ایک آدمی ہے، کسی نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا، طاقت ہے اس کو ایک بھوسا مار سکتا ہے، ایک تھپڑ مارا طاقت ہے ایک بھوسا مار سکتا ہے، لیکن کہتا ہے نہیں یار اللہ رب العالمین کے لیے میں صبر کر لیتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن جانے دو، مومن ہے مسلمان ہے، اللہ کے لیے صبر برداشت کر لیتا ہوں، اللہ اس سے درجات بڑھا دیتا ہے. تو یہ صبر ہے. پتہ سمجھ رہے؟ طاقت ہے اللہ کے لیے معاف، اللہ رب العالمین درجہ بڑھا دیتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے پروردگار کے لیے صبر کیجئے. جناب محمد رسول اللہ کو تلقین کی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے پروردگار کے لیے صبر کیجئے. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اللہ نے کہا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب حوت نہ ہو جائیں. صاحب حوت جانتے ہیں؟ حوت کے معنی عربی میں ہوتا ہے مچھلی. حوت مچھلی. اے محمد رسول اللہ آپ مچھلی والے نہ ہو جائیں. ذرا بتائیں مچھلی والے کون تھے؟
یونس علیہ السلام. کون تھے؟ یونس. بتایا نا واقعہ یونس علیہ السلام. اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ مچھلی والے جیسے نہ ہو جائیں، یعنی صبر کریں، اللہ کے لیے صبر کریں. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، وہ مومن ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار کے لیے صبر کر لیں، اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے صبر کر لیں. تو صبر کا معنی سمجھ گئے نا؟ طاقت کے بعد انتقام نہ لینا صبر ہے. اور اگر طاقت ہی نہیں ہے انتقام کی اور اس کا کہے بھائی میں صبر کر لیا ہوں، بھائی طاقت نہیں ہے تو صبر کہاں ہوا؟ بھائی ایک بندہ ہے گالی گلوچ سامنے والے خوب اطمینان سے کر دیا اور کوئی آگے سمجھا دیا، ارے جان ہاں میں صبر کر لیتا. اگر صبر کرنا تو گالی ہی نہیں دیتا تھا نا. گالی دینا تیرا یہ علامت ہے، اشارہ ہے کہ تو نے صبر نہیں کیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر کوئی آدمی ہمیں گالی دیتا ہے، آپ کو کسی کو گالی دیتا ہے اور وہ بندہ اگر صبر کر لیتا کیا فائدہ ہے معلوم ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو ایک بندہ گالی دے رہا تھا، دوسرا بندہ اس کے حق میں خیر کے کلمات کہہ رہا تھا. جس کو گالی دی جا رہی تھی وہ خیر کے کلمات اس کے حق میں کہہ رہا تھا جو گالی دے رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے ہیں. کیوں معلوم؟ جتنی اس نے گالی دی فرشتے نے الٹا پلٹ کر کہا کہ یہ گالی کا حقدار تو ہے، تو جو اس کو گالی دے رہے تھے یہ لعنت تیرے اوپر پڑ جائے. صبر ہونا چاہیے اتنا، اپنے اندر مادہ صبر کو بڑھانا چاہیے. بہرحال تو پہلا صبر کی شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا. دوسری شرط شکوہ اور شکایت نہیں ہونا چاہیے. شکوہ شکایت سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ حدیث سے سمجھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا ابتلی اللہ العبد اذا ابتلیت عبدی، اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے مطلب، کہتا ہے اللہ رب العالمین جب میں کسی بندے کو ابتلا میں ڈالتا ہوں، بیماری میں ڈالتا ہوں. بات سمجھ رہے؟ بیماری بھی ایک آزمائش ہے، بیماری بھی ایک آزمائش ہے، اس پر بھی صبر کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے جب میں بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہوں، کسی بھی قسم کی بیماری، یہاں تک کہ ایسی بیماری کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ جب صبر کر لیتا ہے تو اس کے آگے کے جملے ہیں، جب اس کے پاس زائرین آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، عیادت کے لیے، مریض کی عیادت کرنے کوئی آ پہنچا تو فلم یشکینی، اللہ کہتا ہے وہ میری شکایت ان سے نہیں کہتا ہے. جیسے آج ہے نا کوئی آدمی بیمار ہے، ارے پورے گاؤں میں مجھ کو ہی ہونا تھا کہ ہے نا، ہمارا عالم یہی ہے کہ نہیں؟ بولیے بھائی، ہے. ارے یار سب سے زیادہ آفت میرے اوپر ہی آتی ہے. یہ ایمان نہ ہونے کی پہچان ہے. میں ہی ملا تھا نعوذ باللہ، ایسا بھی جملہ بولتے ہیں کچھ جاہل قسم کے، میں ہی ملا تھا اللہ کو، نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب جو شکوے والے جو جملے ہیں نا، پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو کہتا ہے کہ تو صبردار نہیں ہے. صبردار بندہ رہے گا تو بیماری میں ہو، تنگی میں ہو، جس حال میں بھی ہو، وہ کہے گا نہیں الحمدللہ. یہ صبر کی پہچان. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب مریض کی عیادت کے لیے زائرین پہنچتے تو شکایت نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ پھر میں اس بندے کو میری قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی پھر سے صحت مند بنا دیتا ہوں، بیماری بھگا دیتا ہوں. یہ اللہ کہتا ہے. دوسری شرط شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے. تیسری شرط، یہ شرطیں جو ہیں نا یہ صبر کی شرطیں ہیں، اگر یہ نہیں ہیں تو صبر نہیں ہے. تیسری شرط، جب بندہ اگر کسی مشکل آزمائش، پریشانی، امتحان میں گرفتار ہے تو گرفتاری کے وقت صبر کرے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب مصیبت آئے نا جب ہی صبر کرے. بعد میں تو انسانی فطرت ہے، جیسے جیسے وقت بیتتا ہے زخم بھر جاتا ہے، مرہم لگ جاتا ہے. یہ فطرت انسانی ہے. پھر کچھ خوشی مل جاتی ہے تو پھر اپنا پیچھے غم بھول جاتا ہے. نہیں، جیسے ہی تکلیف ہو اسی وقت صبر کرنا. جیسے ہمارے یہاں نا کسی کا انتقال ہو جائے تو ہماری مائیں، مسلمان کی مائیں ہیں نا، ہماری مائیں، مسلمانوں کی مائیں، ہماری ماں، مسلمان مائیں ہماری خوب چیخ پکار کرتی ہیں. ہماری بہنیں، مسلم بہنیں آہو بکا کرتی ہیں، چیخ پکار کرتی ہیں، نو ماتم. بھائی والد کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال، شوہر کا انتقال، پورے گاؤں کو بھرا لیتی ہے. تھوڑا سوچتی نہیں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ لیسا منا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس خاتون کو جو آہ بکا کرتی ہے، نوحہ ماتم کرتی ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے اندر جاہلیت باقی ہے. غور نہیں کرتی ہے.
تو بہرحال اس کے بعد پھر 2-4 دن کے بعد ہاں اب میں صبر کر. ارے صبر تو اب تجھے کرنا ہی ہے، فطرت انسانی ہے. صبر اس وقت کرنا تھا جب تجھ سے اللہ نے امتحان لے لیا تھا، تیری اولاد کو لے لیا تھا، تیرے شوہر کو لے لیا تھا، تیرے باپ کو لے لیا تھا، تیری ماں کو لے لیا تھا، جب صبر کرنا تھا. 2-4 8 دن 15 دن مہینے 2 مہینے میں تو صبر ہو ہی جاتا ہے. اسی لیے تو ایک مرتبہ دیکھیے، اب صبر سے یاد آ گیا ایک اور بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے تھے تجھے اولاد ہے؟ بولے ہاں ہے، ایک لڑکا ہے، بچہ بھی ساتھ میں آتا تھا. کچھ دن اس کا جو ہے کچھ دن بعد اس کا آنا بند ہو گیا. نسائی میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند سے لائے ہیں. تو بعد میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کئی روز سے نہیں آ رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو کہتے اللہ کے نبی میرا بچہ ہے انتقال کر گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہیں اس کا جو ہے خوشی نہیں ہے کہ یہ بچہ کل جب تم جنت میں پہنچو تو تمہارا جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھولے؟ صحابی رسول تھے نا وہ، فوراً کہتے بالکل اللہ کے نبی، صبر کر لیے. تو عند الصدمۃ الاولی، یعنی جس وقت جھٹکا لگا اسی وقت صبر، یہ صبر کی شرط ہے. اس کا آپ دیکھیں غور کریں کیسے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے. ایک خاتون تھی، روایتوں میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اس کے بچے کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے کہتے ہیں اتق اللہ واصبری، اے خاتون اللہ سے ڈر اور صبر کر. تو اس خاتون نے، روایت میں راوی حدیث بیان کرتے ہیں، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اس خاتون نے بلا جناب محمد رسول اللہ کو دیکھے کیا کہا معلوم؟ آپ اپنا کام کیجئے، جو میرے اوپر بیتی ہے میں جانتی ہوں. نقطے پر غور کریں، اس خاتون نے، اس بوڑھی عورت نے دیکھا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بنا دیکھے ایک آواز آئی صبر کی تو بولے آپ اپنا دیکھیں، میں میرے ساتھ میرے اوپر کیا بیتی ہے مجھے معلوم. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کر چلے گئے. تھوڑا ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ اگر ہم کو کوئی چھوٹا آدمی، کوئی چھوٹا شخص جو ہے جس کا درجہ کم ہو، اور اگر ہم کو اس انداز سے بول دے تو ہم کیا کریں گے؟ چلے جائیں گے جی، لال پیلے ہو جائیں گے، جزاک اللہ خیر، مارنا شروع کر دیں گے. صحیح ہے نا؟ یہ آقائے دو جہاں رحمت للعالمین سرور کائنات سید الانبیاء الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلا کچھ کہے چلے جاتے ہیں. بہرحال وہ خاتون جو ہے پھر صحابی رسول اس کو بتاتے تو جانتی ہے جو جملہ تم نے کہا کس سے کہا؟ بولے کس سے کہا؟ بولے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. سننا تھا کہ دوڑتی بھاگتی تڑپتی ہوئی جناب محمد رسول اللہ کے در پر آ گئی. اب آپ سوچیں گے ہمارے جیسے جو ہے 2-4 بنگلوں کے مالک ہو تو 4-5 کتے رکھے رہیں گے، یا تو جو ہے پھر ادھر وارڈن ادھر گارڈن ادھر یہ اور کیا کیا کہتے ہیں سیکورٹی، اس کے بعد انٹری، پھر آدمی سے ملیں، ہاں ملنے جیسا ہے تو ملاقات، نہیں ہے تو نہیں، ابھی نہیں ملاقات، صاحب بزی ہیں، صاحب میٹنگ میں ہے. صحیح ہے نا؟ چھوٹا سا 2-4 بنگلے کا مالک ہے، 2-4 ایکڑ زمین ہے. یہ وہ شخص ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت میں مقام محمود کے مالک ہیں، جو پورے دنیا میں کسی کو نہیں ملنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی نبی کو نہیں ملنا ہے، عام کو تو چھوڑو، کسی نبی کو نہیں ملنا ہے. جنت میں سب سے اونچا مقام محمود، اس کے مالک. کیا کنڈیشن ہے؟ کوئی دربار عنوان نہیں، ڈائریکٹ گھر پر آ گئے گیٹ پہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اسی لیے جملہ نکل گیا، مجھے معاف کیجئے. پھر اب ہم غور کریں دوسرے اسٹیپ سے، ایک بندہ جو ہے کچھ برا بھلا بول دیا، ہم تو صبر کر کے نکل گئے، جان دو پاگل ہے. اب وہ بندہ دوبارہ آئے تو پھر بدلہ لینا تیار رہتے ہم. صحیح ہے نا؟ انسان بھولتا نہیں ہے. انسان، اللہ رب العالمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کیا معنی معلوم؟ اللہ رب العالمین عفو ہے، درگزر کرنے والا. انسان درگزر نہیں کرتا ہے. کیسے معلوم؟ ایک ٹیچر ہے، اب بچہ کچھ غلطی کیا، اس کو بولا سزا دیا دوبارہ نہیں کرنا. اب وہ بچے نے دوبارہ غلطی نہیں کی 6 مہینہ گزر گیا. کتنا مہینہ؟ 6 مہینے بعد یا پھر کئی سال کے بعد وہی غلطی بچے سے پھر ہو گئی. اب پھر ٹیچر کے سامنے آیا، ٹیچر مارتے ہوئے کہتا ہے 6 مہینے پہلے 2 سال پہلے تو نے یہ غلطی کی تھی نا،
یہ میرا پروردگار ہے، یہ ہمارا رب ہے جو پھر نہیں کہتا تو نے یہ کی تھی، یہ کی تھی، یہ کی تھی، جو بھی کیا تھا تو نے ایک بار آیا بس۔ انسان اور پروردگار میں یہ فرق ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ انسان اور پروردگار میں یہ فرق ہے۔ اللہم انک عفو، پروردگار تو معاف کرنے والا ہے اور معافی اور درگزر پسند کرتا ہے پروردگار۔ فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، لیکن فاعف عنی یہاں سے نکلنا چاہیے، نہیں تو معلوم کیا، ایک بندہ ایسے ہاتھ میں تسبیح وہ نہیں ہے اسلام میں، نہیں تو آپ بولیں گے مولانا تسبیح کی مثال دے رہے ہیں، یہ تسبیح جو ہے نا ریاکاری ہے، پہلے تو اسلام میں نہیں ہے، یہ بہانے نکالے گئے، ایک آدمی کو بھولنے کا بیمار ہے بھول جاتا ہے، ارے بھول جاتا ہے، ہاتھ پہ کیا بھولے گا کیا؟ جیسے تسبیح کے دانے پہ ایسے یاد ہے کتنا دانہ ہوا تھا، ایسے ہاتھ رکھ کے روکے رہے، روک کے پڑھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بہانے کیوں یہ نکال کے؟ بہرحال ایک بندہ تسبیح لیے ہوئے، میں مثال دے رہا ہوں بس سمجھ لیں، جائز نہیں ہے، غلط تو غلط، تسبیح لیے ہے، بات کر رہا ہے، سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں نا آج تک کون سے آبا باؤ پتہ نہیں، دیکھو انہوں نے تسبیح سے لٹکائی ہے، دیکھیں آپ نے ویڈیو ہیں، یہ کیا ریاکاری نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہیں آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، آپ اللہ کی تسبیح اور تکبیر بیان کر رہے ہو، تحلیل کر رہے ہو، کہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہو ڈول سے پانی نکال کے؟ ہیں یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ایسا ہے، ہاں بولو۔ پھر ایک بندہ ہے ہاتھ میں گالی دیتا وہ کہہ رہے ہاں بول، تو یہ کہاں تسبیح پڑھ رہا ہے؟ بات سمجھ رہے؟ ایک بندہ اگر میرے دل سے اگر نکل گیا استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں اس سے معافی مانگ لیا تجھے اب نہیں کروں گا۔ آدمی جب استغفر اللہ بولے اور باہر جا کے وہی کرے تو نے استغفر اللہ کہاں دل سے بولا؟ نہیں بولا نا، یہاں سے نکلنا چاہیے دل سے، اس کو کہتے رجوع کرنا، اس کو کہتے توبہ کرنا۔ اور توبہ کے تعلق سے ایک نقطہ اور سمجھ لیں گے، توبہ آدمی کب کرتا ہے معلوم؟ جب غلطی کرتا ہے، اور مومن کی یہ بھی پہچان ہے، غلطی ہو تو فوراً بلا وجہ لیٹ نہیں، ابھی غلطی ابھی توبہ، ابھی استغفر اللہ دل سے، وہ دوبارہ ہو جائے اللہ پھر معاف کر دے گا، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسی وقت اور پھر دوبارہ جان بوجھ کے وہ کام نہیں کرنا ہے، یہ مومن کی صفت۔ کب توبہ کرتے معلوم؟ اب دیکھ لیتے کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، جیسے ایک بندہ ہے کوئی نشے کا عادی ہے، نہیں چھوڑ رہا ہے، نہیں چھوڑ رہا ہے، نہیں چھوڑ رہا ہے، رمضان جیسا مبارک مہینہ چھوٹ جاتا ہے اس کا نشہ نہیں چھوٹتا ہے، افسوس کی بات ہے، بات سمجھ رہے؟ نشے کا عادی ہے، اب اس سے نہیں چھوٹ رہا ہے، نہیں چھوٹ رہا ہے، کب چھوٹتا ہے معلوم؟ جب مس کال آتا ہے، جب سمجھ رہے مس کال؟ ذرا اشارہ بتاؤ کس نے سمجھا مس کال؟ ماشاء اللہ کافی معلومات ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ اور علم میں اضافہ کرے۔ جب مس کال آتا ہے نا تو پھر نہیں بھائی، ڈاکٹر بول دیا ہے نا کہ بھائی دوبارہ اگر استعمال کیا تو اب مس کال نہیں ڈائریکٹ کال آئے گا، بس اب بند۔ کیوں؟ مس کال آ گیا نا، نہیں بھائی مس کال کا انتظار مت کرو، مس کال کا انتظار مت کرو، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت مس کال ہی آئے، ڈائریکٹ کال بھی آ جائے تو کیا کر لیں گے؟ آج کہتے ہیں نا 1 منٹ کا چانس ملتا ہے، 2 منٹ کا چانس ملتا ہے، ہم نے کہیں ایسے دیکھے کہ کسی کو 1 سیکنڈ کا چانس نہیں ملا ہے، ایک ہی بار ڈائریکٹ کال آیا، کہتے 3 چانس ملتا ہے، یہ تو نہیں، جب آنا ہے تو کوئی مس کال نہیں ہوتا ہے، اس کا مس کال کا انتظار مت کرو، ابھی توبہ کرو، ابھی بس آج طے کر لو، اللہ میں غلطی کر دی بہت، آج تیرے سامنے جھک گیا، ابھی کل کا 1 گھنٹے کا 1 منٹ کا انتظار نہ کرو۔ تو بتا رہا ہوں توبہ کس کو کہتے معلوم؟ ایک بندہ چل رہا ہے راستے میں، اب کہیں مسافر باہر گاؤں گیا ہوا ہے، اب میں تو چونکہ اورنگ آباد سے واقف ہوں، خلد آباد سے، اس لیے میری مثال نہیں بیٹھے گی۔ ایک بندہ ہے جو اورنگ آباد یا خلد آباد سے نا واقف ہے، باہر سے کہیں سے آیا کار لے کے، بیوی بچے بیٹھے ہوئے کار میں، اب اس نکڑ پر آیا، کسی سے پوچھا کہ بھائی مجھے جانا ہے اورنگ آباد کے لیے، اب وہ جانا ہے اورنگ آباد کے لیے یا اس کو جانا ہے مثال کے طور پہ کہیں اور دوسری طرف، اس طرف جانا ہے ایلورا کی طرف، اب یہاں پہنچا ہوا ہے، یہاں پہنچا ہوا پوچھ رہے مجھے ایلورا جانا ہے، تو پھر جناب کوئی ملے ہیں، ان کو بولتے بھائی آپ تو بہت آگے ہو، آپ بہت آگے آ گئے، بولے پھر ایلورا تو آپ کو ایسے جا کے واپس اس طرف جانا ہے، عقل مند رہے گا تو کیا کرے گا؟ بولو، عقل مند رہے گا تو کیا کرے گا؟ بہت دور سے آئے گا، جگہ پہ ہے نا، جگہ پہ ٹن، وہ عقل مند
اور جو بولے نہیں میں اور تھوڑا سا گھومتا ہوں اور بھٹکتا ہوں تو وہ عقل مند نہیں ہے. عقل مند وہ ہے جو جگہ پہ ٹن ہو جائے, جگہ پہ توبہ کر لے, وہ مومن عقل مند ہے. انتظار نہ کرے, اگلے یو ٹرن نہ دیکھے, جگہ پہ. بہرحال تو یہ تیسری چیز جو ہے نا بہت اہم ہے. عند الصدمۃ الاولیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس خاتون سے معلوم؟ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ. ایک خاتون, صبر جو ہے پہلے مرحلے میں کیا جاتا ہے. کون سے مرحلے میں؟ پہلے جب جھٹکا لگے تبھی صبر, جب آزمائش ہو جبھی صبر, بعد میں فطری ہے صبر ہو ہی جاتا ہے. چوتھی شرط جو بہت اہم ہے, جب کوئی آزمائش میں بندہ گرفتار ہو تو صبر کرنا ہے. صبر کے لیے چوتھی شرط جو بہت اہم ہے, جس پہ کم لوگ عمل کرتے ہیں جبکہ اس کا بڑا فائدہ ہے. فائدہ کون گنا رہا ہے؟ مائی سلمہ گنا رہی ہے. ام سلمہ کہتے ہیں کیا ہے, اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی کوئی آفت آئے, جیسے ہی کوئی آزمائش آئے, جیسے ہی کوئی مصیبت آئے, جیسے ہی اللہ امتحان لینا چاہے, کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت سے یہ مت سوچے کہ جب پہاڑ گر جائے یا چھت گرے, جب مصیبت, چھوٹی سی مصیبت, ٹھوکر لگ جائے, انا للہ, لائٹ بند ہو جائے, انا للہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نعمت, اگر نعمت کچھ منٹ کے لیے بھی ختم ہو رہی ہے تو نعمت ہٹ رہی ہے نا, یہ مصیبت ہے. جو بھی چھوٹی بڑی تکلیف ہو, انا للہ و انا الیہ. اور اس کے ساتھ ایک جملہ اور ہے, وہ جملہ مائی سلمہ سے سنتے ہیں. مائی سلمہ کہتی ہیں, ام سلمہ رضی اللہ عنہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جو ہے بیٹھی تھی, غم زدہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ام سلمہ کیوں غم زدہ ہو؟ کہتی ہیں شوہر ام سلیم کا انتقال ہو گیا ہے, اور ام سلیم جیسا کیا کون ملے گا, میرا شوہر تھا. اگر مسلم معاشرے میں ایسا کوئی ہے جو کوئی خاتون اگر ہے تو اس کو یہ سبق دینا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. یہ نہیں شکوہ شکایت ایسا ہوا یہ ہوا, نہیں. بہرحال وہ بات بیان کی اس نے کہ میرے شوہر ایسے تھے اور یہ معاملہ تھا, اب کہاں ملنا ویسے شوہر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اے ام سلمہ تم یہ پڑھا کرو. مسلم شریف کی روایت ہے, مائی ام سلمہ کہتی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب کوئی آدمی کوئی مصیبت میں گرے, کوئی پریشانی میں آ جائے, تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اخلف اللہ خیرا منہا. اگر بندہ ایمان یقین سے جملہ کہے گا نا, اللہ اس سے بہتر اس کو عطا کرے. یقین بھی ہونا چاہیے. کیا معنی ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ اے پروردگار, اللہم اجرنی, اے پروردگار مجھے بدلہ عطا کر, فی مصیبت یعنی میری مصیبت میں میری مدد کر, واخلف لی, اور پروردگار اس سے بہتر اس کے پیچھے مجھے دے دے. یہ چھوٹ گیا, نقصان ہو گیا, کوئی بات نہیں, مجھے یقین ہے تو دینے والا ہے, تو نوازنے والا ہے, تو مجھے دے دے. لیکن نوازنے کے معاملے میں مومن کا ایمان, یقین, تقوی ویسا ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے؟ مسند احمد کی ایک روایت پہ غور کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت تمہارا یقین ایسا ہو جائے, کیسا؟ پرندوں کے جیسا. کس کے جیسا ہو جائے؟ جانتے ہیں نا پرندے, نہ راستہ معلوم, نہ گھر معلوم, کوئی ٹیکنالوجی کے سہارے نہیں جیتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں, اب تو یہ ٹیکنالوجی بتاتی ہے کہ میلوں, کئی ایسے پرندے بھی ہیں جو لاکھوں میل مل جاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا, میلوں دانے کے لیے جاتے ہیں, پیٹ خالی رہتا ہے, صبح نکلتے ہیں. آج ہم اور آپ سبق لے سکتے ہیں, ہماری جگہ طے ہے, ہماری آفیسز طے ہیں, ہماری دکانیں طے ہیں, پھر بھی تک و دو میں لگے کہ اتنا ہونا, اتنا ہونا, اتنا ہونا, اتنا ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان سے صبر لینا چاہیے, یہ پرندوں سے. جب جاتے ہیں تو خالی پیٹ, اور جب آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھرا پیٹ. اللہ پر یقین ہوتا ہے نا, اللہ رب العالمین رازق ہے, اللہ مدبر کائنات ہے, اللہ نے ذمہ داری لی ہے. ہمیں کیا سوچنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, اللہ نے یہ بتایا ہے. آج بندہ اس کو نہیں غور کرتا ہے, دنیا میں پریشان. بات دیکھ لیجئے,
ہر آدمی انتظام کرنے تیار میں، یہ کر لو وہ کر لو، ایسے بنا لو ایسے بنا لو۔ جو بنانا ہے وہ نہیں بنا رہے۔ دیکھیں آپ غور کریں، رزق کی ذمہ داری کس نے لیا ہے؟ اللہ نے نا۔ یہ صرف میری آپ کی صرف کلمہ گو کی نہیں، کوئی اگر یہ بھی ہوگا نا اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے، وہ مانے نہ مانے لیکن کھلا رہا ہے، پروردگار ہی رب العالمین ہی کھلا رہا ہے۔ کیوں کھلا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے نا، ارحم الراحمین ہے۔ یہی سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی نا، اے پروردگار اس مکہ کے ارد گرد ایمان لانے والے جو لوگ بستے ہیں، پروردگار ان پہ جو اپنی رحمت نازل کر ان کو روزی دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا تھا اللہ نے معلوم؟ ابراہیم ومن کفر، جس نے کفر کیا اس کا تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم تو اللہ کے نبی تھے، خاموش بیٹھ گئے۔ اللہ کہتا ہے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو بھی کھلاؤں گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اس کا بھی انتظام کر رہا ہے۔ بندے کو ہمیں مومن ہونے کے ناطے کیا انتظام کرنا چاہیے معلوم؟ جس کے بارے میں طے نہیں ہے۔ روزی روٹی طے ہے، رزق طے ہے، جنت طے ہے آپ کی، میری طے ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ میری جنت طے ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں جنت طے کرنا چاہیے۔ روزی تو اللہ نے طے کر لی ہے، جنت طے کرنے کی فکر میں رہنا چاہیے، روزی کی فکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین رزاق ہے۔ تو یہ چار شرطیں اگر صبر میں آ جائے تو وہ صبر ہو جائے گا، جو مومن کا دوسرا اہم وصف ہے۔ اور مومن کے اوصاف، اب وقت تو ہو گیا ہے، پھر بھی اگر اجازت ہو تو اکثر بیشتر، ٹھیک ہے نا؟ اجازت ہے جی۔ مومن کے اوصاف میں ایک وصف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ امت میں ختم ہو گیا ہے۔ مومن اگر مومن ہے، مومن اگر مسلمان ہے، مسلمان تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ آج مولوی صاحب نے 1/2 کے تعلق سے امت کو گمراہ کر دیے۔ دیکھ لیجیے مسلمانوں کیا کنڈیشن ہے، نمازیں 4 طرح کی ہو رہی ہے، اذانیں کئی الگ الگ وقت پہ ہو رہی ہے، نمازوں کے طریقہ کار الگ الگ ہو گئے ہیں۔ جھگڑا کیسے ہو رہا ہے ہمارا؟ ایک جھگڑا ہو رہا ہے یہاں میں یہاں باندھوں گا، ایک جھگڑا ہو رہا ہے میں یہاں باندھوں گا، ایک تیسرے اور معلوم ہے بولے جاؤ تم دونوں لڑتے رہو نیچے اوپر میں باندھتے ہی، ہے کہ نہیں ہے نا؟ جانتے ہو نا کہ نہیں جانتے ہو؟ بھائی ایک جھگڑا یہاں پہ ہے، ایک جھگڑا یہاں پہ ہے، ایک بولتا تم دونوں جھگڑتے رہو اوپر نیچے میں باندھتے ہی جا۔ اب بولو یہاں والے اس کو جا کے کیا بولیں گے؟ یہاں بات بولیں گے کہ یہاں بات بولیں گے؟ بولتا ہے میں باندھتا ہی نہیں۔ تو اس لیے جو جھگڑا ہے نا، یہ جھگڑا مولوی صاحب کا 2/3 والا 2/1 والا ہے، اس میں مسلمانوں کو نہیں پڑھنا۔ یہ جھگڑا ختم کیسے ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ختم ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ختم ہو جائے گا، بندہ ختم کرنا چاہے تو۔ اب ایک مثال دے دیتا ہوں، لوگ امت چاہتی نہیں ہے۔ ایک جگہ کافی دیر تک بحث ہو رہی تھی، 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مولوی ٹائپ ہے نا، ٹائپ سمجھ رہے ہیں؟ مولوی ٹائپ، میں تو مولوی ٹائپ ہی بولوں، بہرحال مولوی ہو کہ مولوی ٹائپ ہو، مولوی ٹائپ بیٹھ کے کچھ قاعدہ قانون بتا رہا تھا، دلائل 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 دلائل۔ اب وہ جناب جو ہے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، کئی لوگ بیٹھے تھے، اس نے مجھے ایک نے فون کر دیا، بولے یار بولے اپنے وہ پوزیشن میں آنا، بولے آپ، یعنی میری 2 پوزیشن ہے، پوزیشن بولے وہ پوزیشن نہیں ہے، یہ کرسی والی پوزیشن، یعنی رہنے کی 2 پوزیشن، ایک مسافر کا کپڑا بھی پہنتا ہوں، ایک مولوی کا بھی کپڑا پہنتا ہوں۔ اب نا مسافر کے کپڑے فون آیا کہ مسافر کے کپڑے پہ آنا، ٹھیک ہے بھائی مسافر کے کپڑے آ جاؤ۔ پہنچا بھائی میں مسافر کے کپڑے، بس سمجھ گیا، اگر سمجھدار ہوں تو، نہیں سمجھے تو بعد میں مجھ سے پوچھے گا مسافر کا کپڑا کیا ہے۔ تو بہرحال اب میں پہنچ گیا، اب وہ مولوی نما یا مولوی ٹائپ اس کو تو سمجھ میں نہیں آیا، یہ بھی چھوٹا سا ایک ادنا سا مولوی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس نے سمجھا کوئی عام آدمی ہوگا، مسافر جیسا سادہ لباس میں آیا۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا، اطمینان سے سن لیا۔ اب وہ دلائل پہ دلائل سب بے وزن، کوئی دلائل مضبوط نہیں، یا تو روایتیں ضعیف بتا رہا ہے، نہیں تو منطقی بات کر رہا ہے، نہیں تو صحیح حدیث کو گھما پھرا کے بتا رہا ہے۔ بس میں کافی دیر تک سن لیا، تو میں تھوڑی دیر بعد کہتا ہوں یہ آپ لوگ کو ایک سبق ہے، دھیرے سے انشاءاللہ سبق دے رہا ہوں، دیکھ لیجئے، اور جو مجھ سے زیادہ جانکار ہیں تو اچھی بات ہے، الحمدللہ مجھے بھی ان جیسا علم عطا کرے اللہ تعالیٰ، بہرحال تجربہ رہنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے جب پوری باتیں سن لی تو میں نے کہا بھائی یار یہ سب مسئلے خلاص کرو، میں کچھ بولوں؟ ہاں بولو۔
مولا آپ نے اتنی دلائل دیے، یہ کچھ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لگتا ہے جواب نہیں دے پا رہے ہیں، میرے سے میں ایک مسئلہ بتاؤں؟ بولے بتاؤ۔ مولا سنو گے آپ؟ دونوں طرف دونوں گروپ سے میں متوجہ کر رہا ہوں، آپ بھی سنو گے نا؟ بولے ہاں۔ آپ بھی سنو گے نا؟ بولے ہاں سنیں۔ مولا یار ایک بندہ ہے یہاں نماز پڑھتا ہے ایسے، اور ایک بندہ ہے یہاں نماز پڑھتا ہے، آپ جھگڑا کر رہے ہو کہ یہاں پڑھنا سنت نہیں ہے، آپ جھگڑا کر رہے ہو کہ یہاں پڑھنا سنت نہیں ہے، اور یہاں پڑھنے کے لیے بے بنیاد دلیل دے رہے ہو۔ ارے بولے بے بنیاد کہاں دی؟ نہیں مولا وہ بات کی بات ہے، بے بنیاد ہے کہ نہیں، لیکن آپ بے بنیاد دلیل دے رہے ہو۔ تو بولے پھر مولا ایک بندہ اگر یہاں پہ ایسے ہاتھ باندھتا ہے، ایسے کرتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے ہاتھ یہاں باندھتا ہے، اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں شافعی ہوں، آپ کے نزدیک چلے گا؟ اب عالم ٹائپ تھا نا، سوچ میں پڑ گیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب منطقی باتیں بھی ضروری ہے، دلائل ہر جگہ لوگ سنتے نہیں ہیں، کچھ منطق بھی سیکھو۔ میں نے بولا بھائی ایک بندہ ہے ہاتھ یہاں رکھتا ہے، اپنے آپ کو بولتا ہے ایسے کرتا ہے رفع الیدین اور ہاتھ یہاں رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو بولتا ہے شافعی، چلے گا؟ اب نہیں بولے تو پھنسے، بولے ہاں تو پھنسے، صحیح ہے نا؟ سمجھے؟ بہت بحث ہو رہی تھی۔ اب اگر بولے گا ہاں چلے گا تو پھنسے گا، اور بولے گا نہیں چلے گا تو پھنسے گا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو نہیں مان رہا ہے، وہ کس کے پیچھے دوڑ رہا ہے؟ مولوی صاحب کے 1/2 والے کے، اس لیے اب پھنس گیا ہو۔ بولے یار میں بعد میں بولتا ہوں۔ بولا کیوں بھائی؟ ابھی تو آپ جو سامنے والے تھے دوسرا گروہ، آپ تو بھائی سینہ چوڑا ہو گیا نا۔ ارے بولے ابھی بولو، ابھی تو اتنے دلائل دے رہے تھے، ابھی بولو چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ بولے گا چلے گا، جیسے ہی بولا چلے گا تو میں نے بولا پھر جھگڑا آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی ہے نا؟ کس سے جھگڑا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کی سنت سے ہی ہے نا۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں سنت کے حساب سے یہاں کر رہا ہوں تو آپ کو نہیں چلے گا، وہی بندہ کہتا ہے میں شافعی کے حساب سے رکھتا ہوں تو آپ کو چلے گا۔ بند کر دو جھگڑا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر لاؤ، اللہ کا تقوی اپنے اندر لاؤ۔ اماموں نے نہیں کہا ہے ہمارے پیچھے دوڑو، تم بھی ان کے پیچھے مت دوڑو۔ کیوں معلوم؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کل قیامت کے دن سب کو اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ طے کر لیں ہوئے آپ کس کو امام بنایا ہے۔ میں تو ایک گرو سے کہتا ہوں کہ میرے امام جناب محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ۔ آپ بھی طے کریں آپ کے امام کون ہیں۔ اگر آپ کے امام محمد رسول اللہ کے علاوہ ہیں تو پھر آپ ان کے پیچھے دوڑنا، اور وہ دوڑنا تو دور، کل قیامت کے دن وہ امام قرآن کا مطالعہ کرے، وہ امام اللہ کے سامنے کہے گے اللہ ہم اس کو نہیں پہچانتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب قیامت میں چہرے جہنم میں پھینکے جائیں گے تو پروردگار سے کہیں گے اے پروردگار یا لیتنا، اے کاش کہ اطاعنا اللہ اطاعنا رسول، اے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، ہم تو اس مولوی کے اس مولوی کے پیچھے پڑے تھے۔ پھر کیا کہے گا؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے پروردگار ان کو ڈبل دو، خود بھی گمراہ ہوئے تھے ہمیں بھی گمراہ کر ڈالے تھے۔ کس کے بارے میں؟ مولوی صاحب جو لے کے چل رہے ہیں نا ان کے بارے میں کہے گا اللہ اس کو ڈبل عذاب دے۔ اللہ کہے گا سب کو ڈبل، وہ مولوی نے تجھے گمراہ کیا تو گمراہ ہوا تو اس کو بھی ڈبل، تو اندھا تھا تو کیسے گمراہ ہوا؟ اللہ نے عقل سلیم دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اناج رکھا تھا اناج ہی کھا رہا تھا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اناج ہی کھا رہا تھا، اس میں کیسے تجھ کو احساس ہوا؟ یہ کیسے تُو نے پرکھ کر لیا یہ اناج ہے کھایا جائے گا، یہ گندگی ہے پھینکی جائے گی؟ جب تجھے اس میں پرکھ تھا تو نے یہ کیوں نہیں پرکھ کر لیا کہ یہ اللہ اور رسول کی بات ہے مانی جائے گی، یہ دوسرے امام کی بات ہے چھوڑی جائے گی؟ جا دونوں کو برابر رکھو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بالکل ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں بھی ہے میں اس کو مستثنیٰ نہیں کرتا ہوں، صاف بولتا ہوں، ایک حدیث رسول، ایک صحیح حدیث صریح حدیث اگر جان بوجھ کر رد کر دیتا ہے یقین مانو جہنم میں چلا جائے۔ ایک آج امت نے عوام الناس کی کئیوں باتوں میں جناب محمد رسول اللہ کی مخالفت کر دی ہے، اور عوام بس بھیڑ بکری طرح بیٹھی ہے، اور بیٹھتے ہی ہیں۔ آپ کو کہوں گا تو حیرت ہوگی۔ اب میں بتاتا ہوں، اگر میں کہوں گا کہ میں نے میرے روم پہ ایک بکری ہے، اس کو 2 تھن ہے یا 4 تھن ہے، پہلے اگر 4 تھن کہوں گا تو آپ کہیں گے
مولانا صاحب یہ کیا بول رہے ہیں؟ 4 تھن والی بکری مت، 2 ہی تھن لے کے آؤ، بکری والے زیادہ جانتے ہوں گے، ہے نا؟ اب اگر میں کہوں کہ بھائی 1 تھن سے شہد، 1 تھن سے دودھ نکلتا ہے، تو آپ پورے خلد آباد والے میرے روم پہ آئیں گے دیکھنے واسطے، کہاں ہے مولوی صاحب کی بکری جس میں 1 تھن دودھ ہے نا؟ نہیں ہوں گے تو ارے جھوٹا ہے نا؟ مانیں گے نا، فوراً کہیں گے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں، ایک جناب کی بکری تھی، 1 تھن سے دودھ دیتی تھی، 1 تھن سے شہد دیتی تھی. صحیح ہے، صحیح ہے. مان رہی ہے امت؟ بولو مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی ہے؟ مان رہی ہے. مولوی تمہیں منا ہے اور تم مان رہے منڈی جھکا کے، شرم نہیں ہے؟ غلط کہوں تو آپ کا جوتا میرا سر. دیکھ لیجیے، ایک جناب کے پاس مولوی صاحب، ایک جناب کے پاس مہمان آئے. ارے یار، لوگوں نے اپنے آپ کو نبیوں تک جڑا لیا ہوا ہے، افسوس کی بات ہے. اب بھائی کچھ نہیں تھا، بکری کا ایک بچہ تھا، مہمان آ گئے، اکرام المسلم کا معاملہ ہے، ضیافت کرنا ہے. مہمان آ گئے، کیا کریں؟ ارے یار کچھ ہے نہیں، بولے بکرا لاؤ. مہمان آ گئے، بچے کو ذبح کر. ادھر بچہ ذبح نہیں کیا کہ ادھر دیوار پہ میاں میاں کرتی ہوئی بکری آ گئی. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ذبح کیا، مینڈا آیا تھا، مولوی صاحب نے بکری کا بچہ ذبح کیا، بکری آ گئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیسے لے کے آئے ابراہیم علیہ السلام کے برابری، نعوذ باللہ من ذالک. اور امت ارے اللہ نے کھانے کو بتایا تو برابر کھانا ہی جا رہا ہے، گندگی نہیں جا رہی ہے، پھر نہیں یاد آتا ہے کہ جیسے ایک مثال دوں، اب سمجھ لیں گے آپ اس کو، بات واضح ہو جائے گی. ایک مولوی صاحب کا چہیتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے پڑا رہتا ہے، مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب. اب مولوی صاحب نے اس کو ایک پھل دے دیا. کیا دے دیا؟ بولو. ایک پھل دیا. پھل تھوڑا خراب تھا، کیڑے دکھ رہے تھے. اب مولوی صاحب نے دیا اور کہا لو. وہ سمجھا پہلے پھینکنے کے لیے دیا ہوگا مولوی صاحب نے. مولوی صاحب بولے کھا لو. کیا بولے مولوی صاحب نے؟ کھا لو. اب بولو وہ مولوی 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 کرتے رہیں گے تو کھا لیں گا؟ کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ نہیں. ارے نہیں مولوی صاحب تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ کیڑا دکھ رہا ہے اس کے اندر، بولتے کھا لو. اے تم کھاؤ، میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، پیٹ دکھے بیمار پڑوں گا. نہیں ہونا. یہ برابر معلوم ہے کہ مولوی صاحب نے پھل خراب دیا، نہیں کھانا ہے. صحیح ہے نا؟ اس میں نہیں کھائے گا. نہیں، مولوی صاحب کا پھل یہاں پہ کھایا نہیں جائے گا، کیوں؟ معلوم خراب ہے نا. یہاں پر عقل چل جاتی ہے. جب بات شریعت کی آئے گی، نہیں مولوی صاحب مولوی صاحب، پھر وہاں پہ تحقیق نہیں ہوگی. جناب محمد رسول اللہ کی بات مولوی میں بنوا رہے ہیں کہ اپنی گھر کی بات بنا. اب ایک لطیفہ اور بتا دوں. ایک مولوی اور ایک چاہنے والا دونوں سفر کر رہے تھے. نہ مولوی بولیں گے آپ مولانا کیا چالو کر دیے؟ نہیں، وصف ہی ہے مومن. کیا ہے مومن کا وصف ہی ہے جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنا. اگر کوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے. اسی پر ہوں میں، دور نہیں گیا ہوں. ایک مولوی 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 والا چل رہا تھا مولوی صاحب کے ساتھ. بات سمجھ رہے؟ اب مولوی صاحب کو بھی تیرنا نہیں آتا تھا، اور جو ان کا چاہنے والا تھا جو صرف مولوی کے پیچھے بھاگتا تھا، اس کو نہ اللہ کی پرواہ نہ رسول کی پرواہ، ہے نا؟ آئے دن صبح شام صرف مولوی صاحب کے چکر میں تھا، امام صاحب کے چکر میں تھا. اب امام صاحب کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. نہ مولوی صاحب کو جو ہے تیرنا آتا ہے، نہ سفر کرنے والے کو تیرنا آتا ہے. اب ندی دکھ گئی. مولوی صاحب نے کہا ارے یار بہت خواہش ہو رہی ہے تیرنے کی، بہت خواہش ہو رہی ہے تیرنے کی. اب مولوی صاحب کودے. اب بتائے مولوی کے ماننے والا مولوی 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 کودے گا کہ نہیں کودے گا؟ نہیں کودے گا بھائی. کودے گا نہیں. ارے بولے کودوں گا تو میں بھی مولوی ساتھ چلا جاؤں گا. نہیں، یہاں نہیں کودوں گا میں. بھائی جب عقل اللہ نے دی ہے، اللہ نے عقل سلیم دیا ہے کہ تم خود نہیں ڈوب رہے ہو، مولوی تمہارا ڈوب رہا ہے، تم نہیں کھا رہے ہو، مولوی گرچہ بتا رہا ہے، تو تم کیوں نہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان رہے ہو؟ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ احزاب میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اب ایک نقطہ بتا کے بات میں سمیٹتا ہوں. نہیں باتیں تو انشاءاللہ چلے گی، صرف اجازت دیں، تھوڑا اشارہ دیں. انشاءاللہ 2 بجے تک چلے گی انشاءاللہ. بہرحال اب ایک نقطہ سمجھیں، بہت ضروری ہے. معاشرے کے اندر جو مسائل چلتے رہتے، ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کے بتاتے اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحب امر ہے، امام ہے، ان کی اطاعت کرو.
میں نے مولوی صاحب سے بولا مولانا اس میں جو صاحب امر ہے اس میں اطاعت کا کہاں ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو آپ نے کہا صاحب امر کی اطاعت کا کہاں ہے؟ قرآن پڑھے نا، اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تیسرے پہ و اطیعوا نہیں کہا ہے، تیسرے پہ و اطیعوا نہیں کہا ہے۔ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، جو تم میں امیر ہو، امام ہو، فقیہ ہو، جو بڑا ہو، سردار ہو، اس کی فرما برداری کرو۔ اب مولوی صاحب تو تھوڑا سا سوچنے میں مجبور ہو گئے، ہاں یار میں نے غلط بول دیا، مولانا اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو بڑا ہے اس کی بھی فرما برداری کرو۔ لیکن یہ جو بڑے کی فرما برداری ہے نا، یہ مشروط ہے، جب تک کہ بڑا اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے تب تک اس کی فرما برداری۔ جس وقت بڑا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے 1 انچ بھی ہٹے گا، اس 1 انچ میں اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ یہی تو ہمارا اسلام ہے۔ اب بولے کیسے ہٹے گا؟ میں بتاتا ہوں ہٹتا ہوا کیسے ہٹے گا، وہ بتا۔ اللہ نے کہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں اختلاف کرو، مسلمان کہیں بتائیں کہ اللہ کے معاملے میں اختلاف ہو سکتا نہیں نا؟ اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی مسلمان اختلاف کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی مومن اختلاف کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بارے میں، حدیث کے بارے میں کوئی مسلمان اختلاف کر سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر اللہ کہہ رہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اختلاف ہو جائے، معلوم یہ ہوا کہ تیسرے فرد میں اختلاف ہو سکتا ہے نا، اور ہوا، پھر اس کو اللہ کیا کہتا ہے؟ ایسے اختلاف کو الی اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی طرف لوٹانا۔ پھر وہاں پہ اللہ نے امیر کا نہیں کہا ہے، اولو الامر کی بات نہیں کہی ہے۔ آج امت کیا کر رہی ہے؟ اختلاف اللہ کی کتاب سے کر رہی ہے، رسول کی کتاب سے کر رہی ہے، اور پلٹا کہا رہی ہے معلوم مولوی صاحب کی طرف۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے اختلاف ہو اللہ رسول کے معاملے میں، یا اس کے بعد امیروں کے معاملے میں، تو پلٹا ہو اللہ رسول کی طرف۔ آج امت اللہ کی کتاب میں اختلاف کر کے، رسول کی کتاب میں اختلاف کر کے مولوی صاحب کی طرف پلٹا رہی ہے، اور پھر مولوی صاحب کہتے ہاں یار صحیح۔ آج دیکھ لیجیے نا، ایک بندے کو کوئی چیز معلوم پڑی، مولوی صاحب نے یہاں بتایا، ارے ہاں، اب جا کے اپنے مولوی صاحب سے پوچھتا ہے مولوی صاحب میں ایسا سنا ہوں۔ اب مولوی صاحب بول دیے ارے وہ کیسا ہے، 4 مسلک ہے، ذرا دیکھ لیں آپ، قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں۔ اگر کسی نے بھی ایک مسلک، 4 نہیں، ایک جو مشہور ہے نا، ایک مسلک کا نام قرآن میں، احادیث میں، صحابہ کے آثار سے ثابت کر دے، اس کی غلامی کرنے تیار ہے۔ کس نے بنایا 4؟ قرآن میں بنا ہوا ہے 4، حدیث میں بنا ہوا ہے 4، صحابہ کرام نے 4 بنایا۔ کس نے بنایا بھائی؟ اب یہ مولوی صاحب نے بنائے، ہاں 4۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ اشارہ کرتا ہے کہ اپنے اختلافات کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت عین فطرت انسانی و مسلمانی ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان کا ٹھپا لگایا ہوا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، کئی مثالیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں سفر میں، شام کے سفر پہ ہیں، ساتھ میں کافی صحابہ کرام بھی ہے۔ اچانک ایک جگہ پہ رکنا ہوتا ہے۔ اب رک کر جو ہے جب مقام کیے ہیں تو وہاں پہ نا تھوڑا تنازع ہو جاتا ہے، اختلاف۔ کس بات پہ ہوتا ہے پتہ ہے؟ اختلاف اس بات پہ ہوتا ہے کہ آگے سفر کرنا کہ نہیں کرنا۔ ابھی راستے میں ہے ملک شام کی، تو صحابہ کرام میں سے 2 گروہ ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ایک کہتا ہے نہیں۔ اب جو نہیں کہنے والے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دفاع میں تھے، یعنی ان کے ساتھ میں تھے، اور ہاں کہنے والے حضرت عمر فاروق اور ان کے ساتھی، اور نہیں کہنے والے اپوز پارٹی، دوسرے صحابہ کرام۔ تنازع بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس وقت کا تنازع کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے والی بات، مارنے والی بات۔ اتنے میں ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ باہر تھے، کسی وجہ سے گئے تھے باہر کام سے، آتے منظر دیکھ کے تو حیران ہو جاتے ہیں، میں تو ایسی کنڈیشن میں نہیں چھوڑ دیا تھا، یہ دونوں لڑ رہے ہیں۔
مسلمان اگر کہیں اختلاف کر رہے ہیں، خاص طور سے میں اہل توحید کو جو یہ تعلیم دیتا ہوں، بتاتا ہوں، یہ میرا یہ سمجھ لیجئے دلی آرزو ہے کہ اگر کہیں آپ کا اختلاف ہو جاتا ہے دو بھائی کے درمیان تو اس کو جو ہے شریعت سے حل کر لیا، اور خاص طور سے مسجد میں اختلاف ہو تو اللہ کے گھر کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اگر یقین مانو اہل توحید سے میں مخاطب ہوں، اگر اللہ کے گھر کا احترام نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب میں بھی گرفتار ہو سکتے ہو۔ بہت احترام کرنا چاہیے، اپنے اختلافات کو باہر لے جاؤ اللہ کے گھر سے۔ بہرحال اب جو ہے تنازع وہ عبد الرحمن ابن عوف آئے، آنے کے بعد دیکھا منظر، ارے یہ کیا کنڈیشن ہے، تو دیکھ تھوڑا غور کرتے ہیں، سوچا ارے سنو انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پیغام سنا ہوا ہے، ایک حدیث سنی ہوئی ہے۔ کیا اختلاف ہوا تھا معلوم ہے؟ آگے نا تعاون پھیلا تھا، تعاون ایک بیماری ہے جو چوہے سے بڑھتی ہے، سائنس بتاتا ہے چوہے سے بڑھ جاتی ہے، اس کو پلک غالباً کہتے ہیں انگلش میں، پلیگ، کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر، پلیگ پھیلا ہوا تھا، تعاون۔ اب حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ نہیں جانا چاہیے، ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے نہیں جانا چاہیے۔ کیا جب ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ بھائی اللہ کی تقدیر مقدر سے مقدر کی طرف، مقدر میں آج زندگی ہے، کل وہاں موت رہے گی، موت۔ موقف غلط لگتا ہے، بظاہر نہیں لگتا نا، صحیح ہے۔ دوسری جو اپوز صحابہ کرام کی جو ٹکڑی تھی ان کا موقف کیا تھا معلوم؟ وہ کہہ رہے تھے اے ایمان والو اپنے آپ کو لا تلہکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو۔ دونوں موقف بظاہر غلط نہیں لگ رہا ہے نا، ایک بولے تقدیر سے تقدیر، ایک بولتے ہلاکت میں مت ڈالو۔ دونوں قرآن لیے ہوئے ہیں، امت محمدیہ کے بہت بڑا سبق ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس قرآن سے دلیل، ہمارے پاس حدیث سے دلیل ہے، یہاں دونوں طرف قرآن سے دلیل ہے۔ دونوں طرف قرآن کی دلیل کا جو بظاہر اختلاف ہے اس کا حل حدیث کر رہی ہے نا۔ صحابی رسول آ گئے، ارے میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے ایک حدیث سنی ہے۔ کیا سنے ہو بھائی؟ بتاؤ جلدی سے۔ میں نے سنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جب تم کسی شہر کے بارے میں، گاؤں کے بارے میں سنو کہ وہاں پہ کوئی بیماری، بات سمجھ رہے، ایسی بیماری جو وائرس ہے، جو موت لے لیتا ہے، تعاون پھیلا ہوا ہے، کسی شہر کے بارے میں سنو تو تم اس شہر میں داخل مت ہو، اور اگر جس شہر میں تم ہو تو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعے میں بھی چلے جاؤ گے، طے موت ہے تو آنی ہے، بھاگو مت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر وائرس پھیلا ہے یہاں پر، موت سے بچنے کے لیے نہیں یار میں بھاگتا ہوں نانی کے گھر پہ بچ جاؤں گا، نانی کے گھر پہ پہلے پہنچ جائے گے، تیرے پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچے رہیں گے۔ اگر طے ہے نا تو نانی کے گھر میں تم بعد میں پہنچیں گا، تجھے پہنچانے والے پہلے پہنچے رہیں گے اگر طے ہے تو، اس لیے بھاگنا نہیں۔ اور اگر نانی کے گھر میں پہنچا ہوا پھیلا ہوا وائرس تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالنا، یہ اسلام سکھا رہا ہے۔ بات سمجھ رہے بھائی؟ یہیں رہنا پھر وہ مقدر کی بات سمجھ رہے؟ اختلاف حدیث آنے کے بعد ختم، ہمارے یہاں پہ حدیث آنے کے بعد اختلاف، ارے وہ لا اس لیے ہے، وہ الف لام اس کے واسطے، استغراقی نہیں ہے، نافیہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ لا صاف ہے نا۔ اب نہیں یہ لا جو ہے اس معنی میں نہیں ہے، اس معنی میں، تیرے مولوی صاحب نے لایا کہاں سے اس معنی اور اس معنی میں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی، اب یہ معنی میں وہ معنی میں، یہ کون سے مولوی صاحب نے لایا؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا تمام کو چھوڑ کر یہ مومن کا شیوا ہے، یہ مومن کا وصف ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ اگر یہ نہیں اپنے اندر داخل کی مسلمانوں نے تو پھر ان کا ایمان بطور ایمان نہیں، بطور لیبل، جیسے آج امت کا حال ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نام والے مسلمان بچے، اللہ معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے، ہے کہ نہیں ایسا؟ مسلمانوں کی اکثریت کا حال ایسا ہی ہے، صرف نام ہے عبداللہ عبد الرحمن، کام کون سا کر رہا ہے؟ عبد الرام۔ بات سمجھ رہے؟ کام عبد الرام کا، نام عبد الرحمن۔ ارے بھائی تو نام بھی بدل لے۔ ایک جگہ ایک مسئلہ میرے پاس آیا، ایک خاتون کا، میری مائیں بہنیں سن رہی ہے، ایک بچی تھی، وہ ضد کر رہی تھی کہ بھائی میں نہیں ادھر ہی
شادی کروں گی۔ تو میں نے جب سنا میں تو بہت حیرت کیا، افسوس ہوا جب مجھے سنا آیا تھا، جبکہ وہ اہل توحید نہیں تھے الحمدللہ۔ تو جب سننے آیا تو بہت افسوس ہوا، مطلب ایسے کیسے؟ آپ کی تعلیم میں تھوڑی کمی ہے، آپ نے اپنی بچی کو بتایا نہیں کہ اگر آپ اس کے بعد کے جو پروسیس ہے جو تم نکاح کر لو گی آگے، اس کے بعد کے پروسیس سب حرام ہے، آگے کے پروسیس سب حرام ہے۔ تم جو اولاد ہوگی اس اولاد کو نام کیا دو گی؟ بتایا نہیں آپ نے۔ میں اس کو بولا میں نے کام کرو، پہلے تم اپنا نام بدل لو، آج پہلا آپ نام بدل لو، تم اب تم امت اللہ نہیں بچی ہو، تم امت الرحیم نہیں بچی ہو، اب تم اپنا نام بدلو، پھر اس کے بعد جو قدم تم کو اٹھانے اٹھاؤ۔ مومنہ کو سوچنا چاہیے کہ میں آگے اگر ایسا کچھ قدم اٹھاتی ہوں تو اللہ کے نافرمان بن جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا ہے معلوم ہے؟ دیکھو تو صحیح کہ کتنے بھی خوبصورت لگے، کتنا بھی اچھا ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اللہ نے دونوں طرف دونوں گروہ کو بتایا ہے، مردوں کو بھی خواتین کو بھی۔ یہ میری باتیں دونوں سن لے ہوئے، مردوں کو بھی نوجوانوں کو بھی، نوجوان میری بہنوں کو بچیوں کو بھی بتایا ہے، دونوں گروہ کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ اگر مرد ہے تو اللہ اس کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے اگر کوئی خوبصورت لڑکی تمہیں خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی، اس کی مالداری پسند آتی ہے، اچھی لگتی ہے، اگر وہ مشرکہ ہے، اگر وہ مشرکہ ہے تو اس سے بہتر ہے غلام، اس سے بہتر کیا ہے؟ غلام بچی۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اسی طرح بہنیں سنیں، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اگر کوئی بچہ خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی، اس کی مالداری سب تمہیں بھا گئی ہے، اچھا لگتا ہے، اگر وہ مشرک ہے تو اس مشرک سے غلام سمجھتی ہیں میری بہنیں؟ غلام کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو دوسرے کے انڈر میں کام کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو آزاد ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو دونوں گروہ کو اللہ نے تعلیم دی ہے۔ بہرحال تفصیلی بات ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ جو آتا ہے نا معاملہ، یہ بہرا روی کا، یہ صرف اس لیے آتا ہے کہ یہاں پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو چھوڑا جائے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں جو شریعت نے اوصاف مومن کے بتائے ہیں، چاہے وہ اللہ پر ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، اس کو اختیار کریں۔ جو صفات بیان کی گئی ہے مومن اور مسلمان کی، مومنہ کی، وہ صفات کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم داخل نہیں کریں گے تو ہم وہ پھل ہوں گے جس کا کوئی ذائقہ نہیں، ہم وہ لوگ ہوں گے جو جاگیردار نہ ہونے کے بعد اپنے اوپر جاگیردار کا ٹھپا لگائے ہوئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اشارہ تھا جو میں نے شروع میں کہا تھا، اور یہ اخیر کا جملہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں جو مومنین کی صفات اور اوصاف بیان کیے گئے شریعت میں، ان صفات اور اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ رب العالمین مسلمان بے راہ رو ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں راہ ہدایت نواز دے دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے بھی جانے انجانے کچھ غلطی ہو رہی ہو، الہ العالمین اپنی رحمت سے ان غلطیوں کو جو ہے معاف فرما دے، اپنے ان غلطیوں پر پردہ فرما دے۔ اللہ رب العالمین یہ شب قدر کی عظیم رات ہے، اللہ رب العالمین اس سے پورا فائدہ اٹھانے اور اس رات کی برکتوں رحمتوں سے ہمیں مالا مال اور فیضیاب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے اللہ کا اطاعت گزار، فرما بردار اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا کر رکھے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔